وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. سائبر بولنگ یا آن لائن پلیٹ فارمز پر کسی کو ہراساں کرنا، ڈرانا، دھمکانا یا دھونس جمانا دنیا بھر میں ایک بڑا مسئلہ بن چکا ہے اور ہر عمر کے مرد اور خواتین اس کا شکار ہیں. لیکن اس کا سب سے زیادہ اثر نوعمر لڑکیوں اور لڑکوں پر پڑتا ہے. سائبر بولنگ سے تنگ آ کر خودکشی کرنے کی خبریں تک ہمیں میڈیا میں دکھائی دیتی ہیں. سائبر بولنگ مذاق اڑانے سے لے کر بیجا تنقید، نجی گفتگو کو عام کرنا، تصاویر کے ذریعے بلیک میل کرنا یا پھر کوئی نفرت یا دھمکی آمیز ٹرینڈ سیٹ کرنا ہو سکتی ہے. آن لائن پرائیویسی پر کام کرنے والے امریکی ادارے کلاؤڈ ورڈز کے مطابق امریکہ میں ہر دوسرے نوعمر بچے کو زندگی میں ایک بار سائبر بولنگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. پاکستان میں بچوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والے ایک ادارے نے بھی اس سال کے شروع میں اپنی رپورٹ میں خبردار کیا تھا کہ والدین بچوں کے الیکٹرانک آلات پر گزارے جانے وقت کی نگرانی کے ساتھ ساتھ اسے محدود بھی رکھیں، ورنہ بچوں کو آن لائن ہراسانی جیسے خطرات کا سامنا ہو سکتا ہے. آج کے پروگرام میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ سائبر بولنگ کا مسئلہ کتنا تشویشناک ہے، اس کے خطرات سے کیسے نمٹا جا سکتا ہے اور کیا کوئی ریاستی قوانین بھی ہیں جو اس معاملے میں تحفظ فراہم کرتے ہوں. سائبر بولنگ پر تحقیق کرنے والے امریکی ادارے سائبر بولنگ ریسرچ نے حال ہی میں مڈل اور ہائی اسکول کے 13 سے 17 سال کی عمر کے بچوں سے قومی سطح پر ایک سروے کیا، جس میں یہ جاننے کی کوشش کی گئی کہ اس عمر کے کتنے طلباء آن لائن یا اپنے موبائل فون کے ذریعے ہراساں ہو رہے ہیں. اس میں ان کا مذاق اڑانا، بدسلوکی کرنا، دھونس جمانا یا انہیں ہراساں کیا جانا شامل ہے. 2023 میں کیے گئے اس سروے میں 55% طلباء نے کہا کہ انہیں زندگی میں کسی وقت سائبر بولنگ کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ 27% کا کہنا تھا کہ انہیں پچھلے 30 دنوں میں اس کا سامنا کرنا پڑا. صنفی اعتبار سے نوعمر لڑکیوں کو لڑکوں کے مقابلے میں سائبر بولنگ کا زیادہ سامنا کرنا پڑا. 49% لڑکوں کے مقابلے میں 59% لڑکیوں کو اپنی زندگیوں میں کم از کم ایک بار سائبر بولنگ کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ پچھلے 30 دن میں اس شرح میں کوئی زیادہ فرق نہیں تھا، جس میں 29% لڑکیوں کو اور 24% لڑکوں کو سائبر بولنگ کا سامنا کرنا پڑا. آن لائن سیکیورٹی اور پرائیویسی کے لیے کام کرنے والے ایک اور ادارے کلاؤڈ ورڈز نے امریکہ کی مختلف ریاستوں میں بچوں کے آن لائن تحفظ کے بارے میں امریکی ریاستوں کی درجہ بندی کی ہے، جس کے مطابق آن لائن سیکیورٹی کے لحاظ سے سب سے خطرناک ریاستوں میں اوریگن کا پہلا نمبر ہے، جس کے بعد کیلیفورنیا، نیو ہیمپشائر، الاسکا اور اوہایو کا نمبر آتا ہے. آن لائن سیکیورٹی کے لحاظ سے امریکہ کی محفوظ ریاستوں میں یوٹا کا پہلا نمبر ہے، جس کے بعد ہوائی، نیو جرسی، نارتھ ڈکوٹا اور کنیٹیکٹ کا نمبر آتا ہے. ہائی اسکول میں سائبر بولنگ کا شکار بننے والی ایملی ٹاشینا کے مطابق سائبر بولنگ عموماً برتری حاصل کرنے کے لیے کی جاتی ہے. دھونس جمانے والا فرد مختلف طریقوں سے اپنے آپ کو طاقتور بنانا چاہتا ہے. فائزہ بخاری سے اپنی کہانی شیئر کرتے ہوئے ایملی نے بتایا کہ بولنگ کا شکار ہونے والے دوسرے بچوں کی مدد کے لیے وہ اب موٹیویشنل اسپیکر بن گئی ہیں. So when I was in high school, the main platform for social media was Facebook. جب میں ہائی اسکول میں تھی، سوشل میڈیا کا اہم پلیٹ فارم فیس بک تھا. یہ اسنیپ چیٹ، انسٹاگرام یا ٹک ٹاک سے پہلے کا دور تھا. میں 9ویں جماعت میں تھی. ایک دن میں نے اپنے فیس بک پر لاگ ان کیا اور دیکھا کہ وہاں ایک گمنام اکاؤنٹ فیس بک فرینڈز کو ایڈ کر رہا ہے. یہ سب میرے اسکول کے مختلف اسٹوڈینٹس تھے. میں نے اس پر کلک کیا اور دیکھا کہ وہ میرا مذاق اڑانے کے لیے تھا. وہاں میرے بارے میں باتیں تھیں، مختلف افواہیں، تبصرے. میرے اسکول کے لوگ اسے ایک مذاق سمجھ کر لائک کر رہے تھے اور اس پر تبصرے کر رہے تھے. ہائی اسکول میں ایک نئی اسٹوڈنٹ کے طور پر میں کافی شرمیلی اور غیر محفوظ سی تھی. اس پیج نے میرے غیر محفوظ ہونے کے احساس کو اور بھی بڑھا دیا. وقت گزرنے کے ساتھ اس فیس بک گروپ پر ایسے لوگ بھی شامل ہو گئے جو مجھ سے پہلے کبھی نہیں ملے تھے. میں نے خودکشی کی کوشش کی اور میری فیملی کو پتہ چل گیا. میں نے اسکول سے بہت چھٹیاں کی. میں اکثر آدھے دن بعد گھر واپس چلی آتی. میں اپنے کمرے میں بہت الگ تھلگ رہتی تھی، اکثر اپنے لیپ ٹاپ پر رہتی. میرے والدین نے سوچا کہ میں بالکل ایک عام ٹین ایجر کی طرح تھی اور اسکول کے بعد اپنے والدین کے آس پاس نہیں رہنا چاہتی تھی، جو اس عمر میں معمول کی بات ہے. کاش میں نے جلد مدد حاصل کی ہوتی. لیکن شکر ہے کہ میری فیملی نے واقعی مجھے بہت سپورٹ کیا اور اس طرح مجھے وہ مدد ملی جس کی مجھے ضرورت تھی. ایک موٹیویشنل اسپیکر کے طور پر آپ ملک بھر کے بہت سے اسکولز کا دورہ کرتی ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ میں اسکولز اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے کافی کوششیں کر رہے ہیں؟ میں سمجھتی ہوں کہ لوگوں کے دوسروں پر دھونس جمانے اور اسکولوں میں ذہنی صحت کے بارے میں بات کرنے کے سلسلے میں کافی بہتری آئی ہے. اگرچہ مجھے لگتا ہے کہ سائبر بولنگ کا مسئلہ بدتر ہوتا جا رہا ہے، لیکن بہت سے اسکولز اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. پچھلے 10 برسوں میں بطور موٹیویشنل اسپیکر اسکولوں میں جا کر میں اسٹوڈینٹس میں تبدیلی دیکھ رہی ہوں. وہ ذہنی صحت کے بارے میں بات کرنے میں ہچکچاتے نہیں. آج کل بہت سو کے پاس تھراپسٹس ہیں. بہت سے لوگ اپنی ذہنی صحت کے لیے مدد حاصل کرتے ہیں.
آج کے دور کی ایک خوفناک بات یہ ہے کہ ٹک ٹاک جیسے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز اتنے کھلے ہیں. میں جب فیس بک پر سائبر بلنگ کا شکار تھی تو میرے فیس بک اکاؤنٹ پر فرینڈز یا ان کے فرینڈز وہ سب کر رہے تھے, لیکن ٹک ٹاک پر ہو سکتا ہے کوئی مکمل اجنبی لوگ جو پوری دنیا میں کہیں بھی رہتے ہوئے سائبر بلنگ کر رہے ہوں. اسکولز بہتری کے لیے جتنا کر سکتے ہیں کر رہے ہیں, لیکن سوشل میڈیا اتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے کہ اس سے ہم آہنگ رہنا مشکل ہے. واضح طور پر مزید کام کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اگر آپ اس کے بارے میں بات نہیں کر رہے ہیں تو یہ بچے خاموشی سے تکلیف اٹھا رہے ہیں اور خودکشی کی بات کر رہے ہیں. یہ غلط فہمی ہے کہ اگر آپ خودکشی کے بارے میں بات کریں گے تو یہ مزید خودکشیوں کا باعث بنے گی. آپ اور آپ کی تنظیم لاسٹ گاٹ فاؤنڈ اسکولز کے دوسرے بچوں کی کس طرح مدد کرتی ہے جو سائبر بلنگ کا سامنا کر رہے ہیں یا اس طرح کے آن لائن تشدد کا ممکنہ ہدف ہو سکتے ہیں؟ لاسٹ گاٹ فاؤنڈ ایک آن لائن پلیٹ فارم بن گیا جہاں ان افراد نے کہانیاں شیئر کی جن پر مختلف ذہنی بیماریوں, سائبر بلنگ, خودکشی کی کوشش یا خودکشی کرنے والے کسی فرد کو کھو دینے کے اثرات ہوئے. جب میں اسکولز میں جاتی ہوں, اپنے تجربے کے بارے میں بات کرتی ہوں تو وہ آڈیٹوریم یا جمنازیم میں بیٹھے میری گفتگو سننے والے ان اسٹوڈینٹس کے لیے ہے تاکہ وہ جان سکیں کہ وہ اکیلے نہیں ہیں. اس کے بعد میں اکثر اسٹوڈینٹس کو آتے دیکھتی ہوں, وہ اپنے تجربات شیئر کرتے ہیں جن سے وہ گزرے تھے جب وہ خاموشی سے تکلیف میں تھے اور انہیں لگتا تھا کہ وہ مدد حاصل نہیں کر سکتے تھے. اور اکثر بچے کہتے ہیں اب وہ سوچ رہے ہیں کہ وہ اپنے والدین اور اسکول کو اس بارے میں بتائیں گے. صرف ایک قابل بھروسہ بالغ کو بتانا کہ کیا ہو رہا ہے واقعی اس بچے کے لیے ایک بڑا فرق پیدا کر سکتا ہے. نفسیاتی بلنگ آپ کو بہت تنہا کر دیتی ہے, یہ جاننے کے باوجود بھی کہ آپ کے پاس سپورٹ سسٹم موجود ہے. اگر آپ کا بچہ انتہائی چڑچڑا ہے, اسکول نہیں جانا چاہتا, بیمار ہونے کا بہانہ کرتا ہے یا اسکول میں نرس کے دفتر جا کر گھر جانے کی کوشش کرتا ہے, وہ بچہ جو خود کو الگ تھلگ کر رہا ہے ہمیشہ اپنے فون, لیپ ٹاپ یا آئی پیڈ پر ہے, اگر آپ ان مختلف وارننگ سائنز کو دیکھیں تو آپ کو سوال اٹھانا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے اور یہ یقینی بنانا ہے کہ بچہ ٹھیک ہے. آپ ایسے بہت سے بچوں سے ملتی ہیں جنہوں نے سائبر بلنگ کا سامنا کیا ہے. آپ کے تجربے میں کس قسم کے بچے اس کا زیادہ شکار ہوتے ہیں؟ عموماً سائبر بلنگ طاقت حاصل کرنے کے لیے کی جاتی ہے. دھونس جمانے والا فرد کچھ طریقوں سے طاقت چاہتا ہے. عام طور پر یہ وہ فرد ہوتا ہے جسے اسکول میں مقبول یا جسمانی طاقت کے لحاظ سے بڑے بچے کے طور پر دیکھا جاتا ہے, لیکن ہاں مجھے لگتا ہے کہ یہ غیر محفوظ شرمیلے بچے ہو سکتے ہیں جن کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. حسد کا عنصر بھی ہو سکتا ہے کہ بلنگ کا شکار بننے والا بچہ پورے اعتماد ہو اور وہ پہلے اپنے بارے میں اچھا محسوس کرتا ہو, لیکن چونکہ ڈرانے دھمکانے والا اس طاقت کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ اس بچے سے اعتماد چھین لیتا ہے. جب آپ اس عمر میں ہوتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دنیا ختم ہو گئی. آپ مدد حاصل نہیں کرتے کیونکہ آپ ایسے فرد کے طور پر نہیں دیکھے جانا چاہتے جس نے کسی دوسرے کے بارے میں شکایت کی ہو. امریکہ میں 2 سال پہلے نائب صدر کاملا ہیرس نے آن لائن ہراسانی اور ذہنی تشدد کو روکنے کے لیے ایک قومی ٹاسک فورس تشکیل دی تھی. اس کے علاوہ سابق خاتون اول میلانیا ٹرمپ بھی آن لائن بلنگ کے خلاف 2018 میں عوام میں آگہی پیدا کرنے کے لیے ایک مہم چلا چکی ہیں. فلوریڈا اٹلانٹک یونیورسٹی سے تعلق رکھنے والے سمیر ہندوجا سائبر بلنگ کے موضوع پر 8 کتابوں کے مصنف ہیں اور سائبر بلنگ ریسرچ سینٹر کے کو ڈائریکٹر بھی. فائزہ بخاری سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ عموماً اسکولوں اور گھروں میں نوجوانوں کو سکھایا جاتا ہے کہ اگر آپ کی کوئی آن لائن پلیٹ فارمز پر ہراساں کرنے کی کوشش کر رہا ہے, آپ کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کر رہا ہے یا بلیک میل کر رہا ہے تو فوراً کسی قابل بھروسہ بالغ سے مدد حاصل کریں. لیکن بچوں کو ایسی مہارتیں حاصل کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ وہ خود ہیرسمنٹ اور سائبر بلنگ سے نمٹنے کے قابل بن سکیں. Our most recent data came from 2023. ہمارے پاس تازہ ترین اعداد و شمار 2023 کے ہیں جس میں تقریباً 27% نوجوانوں نے بتایا کہ پچھلے سال ان کو سائبر بلینگ کا نشانہ بنایا گیا. 2 سال پہلے یہ شرح تقریباً 23% اور 4 سال پہلے 17% تھی. اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ کووڈ-19 کے دوران کوارنٹین میں موجود طلبہ جو تقریباً 24 گھنٹے ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہے تھے وہ ویڈیو چیٹ, میسیجنگ اور سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے دوستوں اور فیملی سے رابطے میں رہنا چاہتے تھے. اس وجہ سے جھگڑے, ڈرامہ اور دیگر قسم کے مسائل زیادہ کثرت سے ابھرے اور اب ایسا لگتا ہے کہ ان چند سالوں کی وجہ سے وہ اس کے اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ ہم ان مسائل میں اضافہ دیکھ رہے ہیں. سائبر بلنگ کیوں کی جاتی ہے؟ اس کے پیچھے کیا نفسیات ہیں؟ اب جبکہ بہت سے لوگ ٹیکنالوجی کے ذریعے ایک دوسرے سے رابطے رکھتے ہیں تو سکرین کے پیچھے چھپ کر کسی جعلی سکرین نام کو یا کسی گمنام ایپ کو استعمال کر کے ایسی تکلیف دہ, ظالمانہ, دھمکی آمیز اور ذلت آمیز باتیں کہہ ڈالنا آسان ہو گیا ہے جو آپ کبھی کسی کے منہ پر نہیں کہیں گے. اس کے علاوہ ہمارے پاس آن لائن بات چیت کی نگرانی کرنے والے بہت سے اہلکار نہیں ہیں. جب ایک بچہ اپنی پسندیدہ انٹریکٹیو گیم کھیل رہا ہو
عام طور پر والدین یا سرپرست ان کے پاس یہ دیکھنے کے لیے موجود نہیں ہوتے کہ ٹیکسٹ میسیجز یا آڈیو چیٹ میں کیا ہو رہا ہے، لہٰذا نگرانی کے بغیر یہ ماحول سائبر بلینگ کی طرف لے جاتا ہے۔ سائبر بلنگ کا شکار ہونے والے افراد میں ابتدائی علامات کیا ہوتی ہیں؟ کیونکہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ وہ اس بارے میں اپنے قریبی عزیزوں کو بتانے سے بھی گریز کرتے ہیں۔ نوجوان آن لائن بلینگ پر بات کرنے سے بہت ہچکچاتے ہیں۔ یہ اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ مسئلے کی وجہ قرار دیے جانے سے ڈرتے ہیں۔ وہ اپنا فون، پسندیدہ گیم تک رسائی یا سوشل میڈیا ایپس چھن جانے کے بارے میں بہت فکر مند ہوتے ہیں۔ میں کمیونٹی میں ایسے اساتذہ، والدین، سرپرستوں اور بالغوں کی حوصلہ افزائی کروں گا جو نوجوانوں کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ دیکھیں کہ کیا بچہ معمول سے ہٹ کر کچھ کر رہا ہے۔ فیصلہ صادر کیے بغیر غیر تحقیقاتی انداز میں سوالات پوچھنے کی کوشش کریں۔ انہیں بتائیں کہ جب وہ اس کے بارے میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں گے تو آپ ہمیشہ ان کے لیے موجود ہوں گے اور آپ ان کو مورد الزام نہیں ٹھہرائیں گے۔ اگر یہ واقعہ آن لائن تھا تو ان کی ٹیکنالوجی ڈیوائسز نہیں چھینیں گے اور ایسی مزید یاد دہانیاں جنہیں سننے کے لیے وہ بےتاب ہوتے ہیں۔ سوشل میڈیا اور گیمنگ پلیٹ فارمز کا کیا کردار ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ سائبر بلنگ پر قابو رکھنے کے لیے یہ بڑی ٹیک کمپنیز ضروری اقدامات کر رہی ہیں؟ سوشل میڈیا کمپنیز اور گیمنگ پلیٹ فارمز کے بارے میں سوچا جائے تو بلا شبہ وہ مزید اقدامات کر سکتے ہیں۔ وہ چھوٹے ٹکڑوں میں مختلف طریقوں سے معلومات فراہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، چاہے وہ کسی ویب سائٹ پر دستیاب فیملی سیفٹی سینٹر ہو یا کسی ایپ کے ذریعے پیغام رسانی یا نوٹیفیکیشن سسٹم کی تربیت۔ وہ خود کار اور حقیقی انسانوں کے ذریعے بھی نگرانی کر رہے ہیں۔ میری خواہش ہے کہ وہ سمجھیں کہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور انہیں آن لائن مشکل رویوں کی وجوہات کی نشاندہی کرنے کے لیے مزید وسائل خرچ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر وہ کسی جارح فرد کے ساتھ بات کر رہے ہوں تو کمپنیاں صارفین کو بلاک کرنے، رپورٹ کرنے اور ان کی آواز بند کرنے کی صلاحیت فراہم کر رہے ہیں۔ لیکن کیا صارفین ان ٹول سے فائدہ اٹھا پا رہے ہیں؟ کیا حکومت، سکولز، ریاستوں، شہروں، کاؤنٹیز کے پاس سائبر بلنگ کو روکنے کے لیے ضروری قواعد و ضوابط موجود ہیں؟ میں واقعتاً دیکھنا چاہتا ہوں کہ سیاستدان اور قانون ساز بھی ایسے مختلف قوانین تجویز کریں جو اسکولوں اور کمیونٹی کے دیگر شراکت داروں کے لیے سافٹ سکلز پر کام کرنے کو یقینی بنائیں۔ اس سے میری مراد سماجی اور جذباتی علم سیکھنا ہے، جیسے تنازعات کا حل، اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا، غصے پر قابو پانا، تنازعات کو حل کرنے کے قابل ہونا۔ مجھے لگتا ہے کہ ہم اکثر بنیادی مہارتوں جیسے سائنس، ریاضی، لٹریسی پر بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے سافٹ سکلز والدین کے لیے چھوڑ دی جاتی ہیں کہ وہ سکھائیں۔ اس میدان میں آپ کا بہت وسیع تجربہ ہے۔ سائبر بلنگ کو روکنے کے لیے آپ کی کیا تجاویز ہیں؟ اسکولوں اور گھروں میں اکثر معیار یہ رہا ہے کہ اگر کسی نوجوان کو دھونس یا ڈرانے دھمکانے کا نشانہ بنایا جائے تو وہ فوراً بھاگ کر کسی قابل بھروسہ بالغ سے مدد لیں اور انہیں بتائیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ اچھی تجویز ہے، لیکن میں یہ دیکھنا چاہوں گا کہ بچے ایسی مہارتیں حاصل کریں جو انہیں خود ہیراسمنٹ اور سائبر بلینگ کے مختلف شکلوں سے نمٹنے میں مدد دے، کیونکہ بڑے ہو کر انہیں ان مہارتوں کی ضرورت ہوگی۔ جب وہ کالج، یونیورسٹی اور ملازمتوں کے لیے جائیں گے، وہ ایسے بالغوں سے ڈیل کریں گے جو ان کی توہین کریں گے، جو بے رحم ہوں گے، جو انہیں الگ تھلگ کریں گے یا انہیں مسترد کریں گے، جو نسل پرستانہ زبان استعمال کر سکتے ہیں۔ لہٰذا انہیں ہمیشہ قابل بھروسہ بالغ کی طرف بھاگنے کی بجائے اس سے نمٹنے کے لیے اپنی مہارت اور صلاحیتوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جب سے انٹرنیٹ روزمرہ زندگی میں اسمارٹ فونز اور دوسرے ڈیوائسز اور سماجی رابطوں کی ایپس عام ہوئی ہیں، باقی دنیا کی طرح پاکستانی معاشرے پر بھی اس کے اچھے برے اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ ایک پاکستانی تھنک ٹینک سینٹر فار گورننس ریسرچ کی ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق پاکستانی یونیورسٹیز کے تقریباً 90% طلباء کی طرف سے سائبر بلنگ کے واقعات رپورٹ کیے گئے ہیں۔ پاکستان میں بچوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والے ایک ادارے نیشنل کمیشن آن دی رائٹس آف چائلڈ کی اس سال جاری کی گئی ایک رپورٹ کے مطابق ملک میں 11 سے 15 سال تک کے بچے اس مسئلے سے سب سے زیادہ متاثر ہیں۔ آن لائن پلیٹ فارمز پر ڈرانے دھمکانے، ہراساں کرنے اور بلیک میل کرنے کے مسئلے پر مزید بات کرنے کے لیے ہمیں لاہور سے جوائن کر رہی ہیں سیرت خان، جو کہ ڈیجیٹل رائٹس فاؤنڈیشن سے منسلک ہیں۔ سیرت، بہت شکریہ آپ کا۔ بچوں کو آن لائن پلیٹ فارمز پر ہراساں کرنا یا سائبر بولنگ کتنا تشویشناک مسئلہ ہے؟ بچوں کو ہراساں کرنا آن لائن پلیٹ فارمز پہ انتہائی پریشان کن بات ہے، اور کافی دیکھنے والی یہ بات ہے کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آن لائن پلیٹ فارمز ایک ایسی جگہ ہے جو اوائڈ نہیں کی جا سکتی۔ بچے اس کو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں ایجوکیشن پرپسز کے لیے بھی اور اپنے دوستوں کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے لیے بھی۔ اس کے باوجود ہمیں بار بار نظر آ رہا ہے کہ بچوں کے خلاف
ان کی پرسنل انفارمیشن کو ان کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے, ان کو بلی کیا جا رہا ہے, اور بہت زیادہ سیکشول وائلنس کا تھریٹ کیا جا رہا ہے بچوں کے خلاف, اور جس میں ان کو بہت کم سپورٹ موجود ہوتا ہے, جو کہ انسٹیٹیوشنل سپورٹ ہمارے پاس کافی زیادہ لیکنگ ہے. خواتین اور اسپیشلی بچیاں جو ٹین ایجرز ہیں وہ سب سے زیادہ ریسیپٹیو ہوتی ہیں اٹیکس کے آن لائن, اور جس میں ان کی تصویریں اور ان کی پرسنل انفارمیشن کو ان کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے اور ان کے فیک اکاؤنٹس بنائے جاتے ہیں. یا اب ایک نیا ٹرینڈ جو آیا ہے جنریٹو اے آئی ٹولس کو استعمال کیا جاتا ہے, ان کی پکچرز کو مورف کیا جاتا ہے اور فوٹو شاپ کیا جاتا ہے. تو سیرت, جس طرح سے آپ نے کہا کہ انسٹیٹیوشنل سپورٹ نہیں ہے, کس طرح کی انسٹیٹیوشنل سپورٹ آپ سمجھتی ہیں کہ ہونی چاہیے یا مل سکتی ہے؟ میرے خیال سے انسٹیٹیوشنل سپورٹ ہر طریقے سے صرف لا انفورسمنٹ ایجنسیز نہیں بلکہ گھر سے ہی شروع ہوتی ہے. سب سے پہلے انسٹیٹیوشنل سپورٹ میننگ کہ پیرنٹس کا سپورٹ کرنا اپنے بچوں کو بہت زیادہ ضروری ہے. یوزلی جب کوئی آن لائن وائلنس ایک بچے کے خلاف ہوتا ہے, بچوں کو کہا جاتا ہے انٹرنیٹ کی اسپیس یا ڈیوائس نہ استعمال کیا جائے, بٹ دس از ناٹ دا سولوشن. بچوں کا ایکسیس انٹرنیٹ کا ہونا چاہیے اور ڈیوائسز کا ہونا چاہیے, بٹ انڈر سپرویژن اور کنٹرول ہونا چاہیے. اسی طرح اسکولس میں ایجوکیشن ہونی چاہیے جس میں بچوں کو بتایا جائے کہ پاکستان میں قوانین موجود ہیں جو بچوں کی تحفظ کرتے ہیں, اور بچوں اگر کوئی چائلڈ سیکشل ابیوز کا کیس ہے تو اس کو بہت سیریسلی کنسیڈر بھی کیا جاتا ہے, اور بچوں کو بتایا جائے کہ رپورٹنگ میکنزمس پلیٹ فارمز کے بھی کیا ہوتے ہیں, لیکن اگر انہوں نے کوئی اپنے لیگل گارڈین کے ساتھ کمپلین فائل کرنی ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ تو وہ کس طریقے سے کر سکتے ہیں اور اس کا کیا طریقہ کار ہے. آئی تھنک یہ نالج ہونا بہت زیادہ ضروری ہے, اور یہ اسکول کی سطح پہ ہمارے کریکولمز میں امبیڈ ہونی چاہیے جس میں ہم بات کر رہے ہوں اس کے حوالے سے. تو کسی اسکول میں یا کسی بھی اسکول سسٹم میں, کیونکہ پاکستان میں ڈفرینٹ اسکول سسٹمز کام کرتے ہیں, کوئی اسکول سسٹم ایسا ہے جو یہ اویئرنیس دیتا ہو اور اتنا اکوپ کرتا ہو اپنے اسٹوڈنٹس کو کہ اگر کچھ ایسا ہوتا ہے تو وہ کس طرح سے ڈیل کر سکتے ہیں؟ سو فار ابھی تک ہمارے پاس اس طرح کریکولم کے اندر یہ چیزیں امبیڈ نہیں ہوئی ہوئی. اسکولز اپنے اون پہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ ون ٹائم سیشنز کریں. ڈیجیٹل رائٹس فاؤنڈیشن جو ہم لوگ اپنا کام کرتے ہیں, ہم بھی پبلک اور پرائیویٹ اسکولز میں جا کر ایجوکیشن اور اویئرنیس کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن ڈیجیٹل لٹریسی کے حوالے سے اسپیسیفکلی کوئی کریکولم کے اندر ہمارے کوئی چیز موجود نہیں ہے. ریسنٹلی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں لیکن کہ کافی زیادہ اسٹیپس لیے جا رہے ہیں جس میں اسکولس بھی آن بورڈنگ کر رہے ہیں کہ وہ ڈیجیٹل لٹریسی اور اسپیشلی ٹولس اور بچوں کو بتا سکیں کہ پاسورڈس کس طرح پروٹیکٹ کریں اپنے, یا اپنے ڈیوائسز کو کس طرح پروٹیکٹ کیا جائے. لیکن یہ بھی ون ٹائم سیشنز ہیں جو زیادہ سول سوسائٹی جیسے ہمارے ادارے کرا رہے ہیں, لیکن اسکولس کے حوالے سے ابھی تک اس پہ کوئی فارمل کام نہیں ہو رہا. آپ کی جو پچھلے سال کی رپورٹ آپ نے جاری کی آپ کے ادارے نے, اس میں کہا گیا کہ تقریباً کوئی 2,500 کے نزدیک جو ہیں وہ کمپلینٹس رجسٹر ہوئیں. کس نوعیت کی کمپلینٹس تھیں, اگر ہم کچھ ایگزامپلز اس میں سے لے سکیں اور یہ دیکھ سکیں کہ اس کے اسٹیٹسٹکس ہیں کیا مکس کیا بنتا ہے یہ؟ تو تھوڑا سا کانٹیکسٹ پہلے بتانے کے لیے کہ ہماری ایک سائبر ہراسمنٹ ہیلپ لائن ہے جو کہ پاکستان میں پچھلے 7 سال سے کام کر رہی ہے, جس پہ ہم 3 بیسک سروسز پرووائڈ کرتے ہیں, جو کہ ہوتا ہے کہ لیگلی کسی کی رہنمائی کریں, ان کو اگر آن لائن سیفٹی کے حوالے سے کوئی کنسرنز ہوں ان کو ایڈریس کریں, اور بیسک سائیکو سوشل سپورٹ دیں. ہماری ہیلپ لائن پہ ہمیں 15,000 سے زیادہ کیسز آئے ہیں اور زیادہ تر خواتین کے ہی آئے ہیں, اور اس میں جو زیادہ تر کیسز ہمیں نظر آتے ہیں وہ نان کنسینشل یوز آف امیجز, مطلب آپ کی پرسنل امیجز کو آپ کے کنسینٹ کے بغیر استعمال کیا جائے اور آپ کی انفارمیشن کو آپ کی کنسینٹ کے بغیر استعمال کیا جائے. خواتین کے جو زیادہ تر کیسز ہوتے ہیں وہ اسی طرح کے ہوتے ہیں جس میں ان کی پکچرز اور ویڈیوز کو ان کے کنسینٹ کے بغیر آن لائن شیئر کیا جاتا ہے. اور ایک چیز ہم بار بار جو اپنے کالرز کو اور ویسے بھی اپنے سیشنز میں بتاتے ہیں کہ اگر ایک چیز ایک بار آن لائن چلی گئی ہے تو وہ آن لائن ہی رہتی ہے. تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ جو بھی پکچرز ہم آن لائن لگا رہے ہوں یا جو بھی ہمارے اکاؤنٹس کی سیکیورٹی ہو وہ بہت زیادہ ہو, اور اس میں 2 فیکٹر اوتھینٹیکیشن ہو, اسٹرانگ پاسورڈز ہوں, بٹ یہ بھی کوشش کریں
کہ اپنی فرینڈ لسٹ میں ایسے لوگ نہ ایڈ کیے جائیں جن کو آپ ٹرسٹ نہیں کرتے. سیرت، ایک چیز جو آپ مینشن کر رہی ہیں اسی کو میں کنیکٹ کرنا چاہوں گا آگے. والدین کی رسپانسبلٹی کے حوالے سے بھی اب بات کرنی تھی. ایک تو والدین کی ذمہ داری کتنی ہے، اور خاص طور پہ کیا والدین میں اتنی صلاحیت ہے، سبھی والدین میں اکراس دا بورڈ کہ وہ یہ کر سکیں جو ذمہ داریاں ان کی ہم ڈسکس کر رہے ہیں یہاں بیٹھ کے؟ یہ سمجھنا ضروری ہے میرے خیال سے کہ پبلک اور پرائیویٹ سکولز دونوں کے ساتھ کام کرتے ہوئے کہ والدین کی صلاحیت ٹیکنالوجی کو سمجھنے میں ابھی بھی تھوڑی لمیٹڈ ہے. والدین کو نہیں پتا کہ ان کے بچے آن لائن اسپیسز کس طریقے سے استعمال کر رہے ہیں، کون سی اپلیکیشنز استعمال کر رہے ہیں اور ان کا کیا پرپس ہے، اور وہ اپلیکیشنز کیا پرمیشنز مانگتی ہیں بچوں سے، ان کو ان کے بارے میں بھی نہیں پتا. تو والدین کا ٹیکنالوجی سے کنیکٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے ایٹ دس پوائنٹ. یہ دیکھنا کہ وہ کون سی اپلیکیشنز استعمال کر رہے ہیں، کون سی اپلیکیشنز پہ کتنا ٹائم لگا رہے ہیں، بہت زیادہ ضروری ہے. اور پیرنٹل کنٹرول رکھنا ضروری ہے. جب تک والدین ٹیکنالوجی کو نہیں انڈرسٹینڈ کریں گے تو وہ بچوں کو کوئی فارم آف سپورٹ نہیں دے پائیں گے. تو اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھنا بہت ضروری ہے. تو پاکستان میں سائبر بولنگ یا بچوں کے آن لائن پلیٹ فارمز پر تحفظ کے لیے کیا کوئی اقدامات ہو رہے ہیں، کوئی قوانین موجود ہیں؟ پاکستان میں جو قوانین ہیں وہ ہے پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ جو 2016 میں آیا ہے، اور یہ قانون بہت اسٹرکٹلی بات کرتا ہے بچہ تحفظ ہونا ضروری ہے. اور سائبر بلینگ کے کیس میں یا چائلڈ پورنوگرافی کے کیس میں بہت سیریسلی کنوکشنز بھی ہیں، اور آپ لوگوں کی کرمنل پروسیڈنگز بھی ہیں، اور اس کے علاوہ فائنز بھی ہیں. تو اینی کیس جو کہ ایک چائلڈ سیکشل ابیوز کا کیس ہو اس کو انتہائی سیریس طریقے سے اور سیریس نوعیت سے دیکھا جاتا ہے، اور ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز بھی اس کو پرائیورٹائز کرتی ہیں. تو کتنا مددگار ہے یہ جو ادارہ نیا بنایا ہے حکومت نے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے؟ اب تک لوگ آ رہے ہیں اس میں کمپلین کر رہے ہیں، اور جو کمپلینس ہو رہی ہیں ان پہ جو رسپانس ہے اس سے سیٹسفائیڈ ہیں؟ ابھی کے لیے ہمارے پاس جو پچھلا ادارہ تھا وہ FIA سائبر کرائم ونگ تھا. ابھی نئے ادارے کے حوالے سے اتنی زیادہ انفارمیشن موجود نہیں ہے. ہم بھی دیکھنا چاہیں گے کہ کس طریقے سے آپریٹ کرتا ہے، لیکن اگین ٹرانسپیرنسی، یہ ادارہ کیسے آپریٹ کرتا ہے، یہاں کمپلینٹس اب کس طریقے سے فائل ہوں گی اور کس طرح ڈیٹا اکٹھا کر کے انویسٹیگیٹو آفیسرز کو دینا ہوگا، یہ ابھی ہمیں دیکھنا ہے، کیونکہ اس کے بارے میں ابھی کوئی انفارمیشن شیئر نہیں کی گئی. سیرت، لاسٹ پہ یہ بتائیے گا کہ سول سوسائٹی کیا کردار ادا کر سکتی ہے اس میں، اور سوسائٹی اوور آل کیا رول پلے کر سکتی ہے؟ سول سوسائٹی تو میرے خیال سے اپنا رول ادا کر رہی ہے. سول سوسائٹی ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے عوام کو کہ آن لائن اسپیسز کتنی ضروری ہیں، کہ ان کو سیریسلی لیا جائے، اور کہ ان اسپیسز کو کس طریقے سے ہم لوگ کوشش کریں ایک سیف اسپیس بنانے کی بچوں کے لیے، خواتین کے لیے، اور ان لوگوں کے لیے جو اسپیشلی جن پہ اٹیکس ہوتے ہیں. لیکن سوسائٹی کے اوپر بھی ایک رسپانسبلٹی ہے کہ ان اسپیسز کو ایک ایتھیکل طریقے سے استعمال کریں، اور ایسے طریقے سے استعمال کریں جس میں کسی اور کو نقصان نہ پہنچے. تو میرے خیال سے زیادہ کام ابھی سوسائٹی کا ہے، اور اپنے آپ کو اویئرنیس کریٹ کرنے کا کہ پلیٹ فارمز کو کس طرح استعمال کریں جس سے کسی کا نقصان نہ ہو. وہ بہت تو یہ ایک اہم بات ہے جو کہ سوسائٹی کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ سیرت، آپ ہمارے ساتھ تھیں اور اس بارے میں ہم سے بات کر رہے ہیں. تھینک یو. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.